مورخین نے لکھا ہے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کے یہ نام سورہ نوح میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اولاد کے نام ہیں یا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان گزرے ہوئے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بڑا دکھ ہوا۔ شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ بطور یادگار مجسمہ بنا لیا جائے، چنانچہ انہوں نے مجسمہ بنا لیا۔ پھر مرور زمانہ کے بعد پرستش اور عبادت بھی شروع ہو گئی۔ ود بت کا مجسمہ مرد کی شکل میں تھا، سوا خاتون کی شکل میں، یغوث شیر کی شکل میں، یعوق گھوڑے کی شکل میں اور نصر کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ پتھروں کی عبادت یوں شروع ہوئی کہ جب لوگوں کو سفر میں پریشانی ہونے لگی تو بطور تبرک حرم کے پتھر ساتھ رکھنے لگے، جس سے ان کے گمان کے مطابق پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں عام پتھر بھی رکھنے لگے جو بعد میں مستقل بت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ عزا بت قریش و بنی کنانہ کا، لات طائف میں بنی ثقیف کا اور منات اوس و خزرج کا تھا۔ نوح علیہ السلام کا پڑپوتا عاد بن ادم ایک شخص تھا۔ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوئی جس کو عاد اولیٰ کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے اس قوم تک مسلسل خالص دین قائم رہا۔ اس کے بعد یہ رواج پڑ گیا کہ جو نیک اور بزرگ آدمی مرتا تھا تو یہ لوگ عاد اولیٰ کے لوگ اس کی شکل مجسمہ بطور یادگار تیار کرا لیتے تھے۔ آخر بعد میں یہی چیز بت پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ عرب میں بت پرستی کی ابتدا عمرو بن لاہی بن حارثہ بن عمرو ابن مزیکہ ازدی کی وجہ سے ہوئی۔ وہ ایک دفعہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 300 سال قبل ملک شام میں گیا اور لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے پایا، چنانچہ اس نے وہاں سے حبل نامی بت لایا اور کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ یوں عرب میں بھی بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔